बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हामिद खान ने लतीफ़ खोसा साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि काजी फ़ायज़ हवास खो चुके हैं, एडहॉक जजेस को कबूल नहीं करेंगे। हामिद खान आज से पहले हामिद खान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हामिद खान काजी फ़ायज़ ईसा से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ के मकासद को पसे पुश्त डाल दिया है और वो सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस को और काजी फ़ायज़ ईसा से दोस्ती को सामने रखते हैं। उन्हें पार्टी के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर आज उन्होंने फ़र्त जज्बात में आकर वो तमाम खाता क्लियर कर दिया है काजी फ़ायज़ ईसा साहब से मुताल्लिक़। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद मुकम्मल है तो एडहॉक जजेस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के पीछे कोई नेक मकासद नहीं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। वकला के हमरा हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में लतीफ़ खोसा और दीगर वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हामिद खान ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा ने एडहॉक जजेस अपॉइंट करने के लिए जुडिशल कमीशन की मीटिंग जुमेरात को कॉल की है, यानी कल, और उनका कहना है कि हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई अच्छे मकासद नहीं हैं। हम तमाम वकला एडहॉक जजेस की तैनाती के ख़िलाफ़ हैं। जस्टिस मुशीर आलम को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने एडहॉक जज बनने से माजरत की। इसी तरह जस्टिस मकबूल बाकिर भी अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इनकार करेंगे। हामिद खान का कहना था कि ये तारीख लिखी जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ मुकम्मल हैं, यानी 17 जजेस की असामियाँ हैं और 17 के 17 जजेस मुकम्मल हैं, तो फिर क्यों मज़ीद तैनातियाँ की जा रही हैं? ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। एडहॉक जजेस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुकम्मल है, आइनी तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। काजी फ़ायज़ ईसा अपने हवास खो चुके हैं। 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के पीछे कोई नेक मकासद नहीं है। ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। हम वकला एडहॉक जजेस को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए नुकसानदेह हैं। हम मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेज रहे हैं। जजेस इस मामले को मुतनाज़ ना बनाएं। आज फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाले एडहॉक जजेस को लगाया गया वो बदनीयती पर मबनी है। 4 जजेस को एक साथ दौरान तातीलात लाया जा रहा है। 3 साल के लिए इन 4 को लाना बदनीयती पर मबनी है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की तातीलात हैं 2 महीने की। उसके बाद सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब का 1 महीना रहता है। उस 1 महीने में वो कितने केसेस, कितने पेंडिंग केसेस निपटा सकेंगे, और अब तक उन्होंने 55,000 केसेस की पेंडेंसी कैसे कर दी और क्यों कर दी? अब तक वो क्या कर रहे थे? तो इसलिए 3 साल के लिए किसी सूरत नहीं बनता। 2015 से पहले अगर तैनाती हुई है एक आध, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है।
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے پر عمل کرانا چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ پی ٹی آئی ملک کے 70% عوام کی ترجمان جماعت ہے۔ پی ٹی آئی پر کوئی بھی پابندی حکومت کے خاتمے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ پی ٹی آئی محب وطن پارٹی تھی، ہے اور رہے گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے مستعفی ہونے والے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو انہوں نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 2 بار بالواسطہ رابطہ کیا۔ ملک کا نظام شاید آڈیو اور ویڈیو کلپس پر ہی چل رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ فیملی کے ذریعے اپروچ کیا جاتا ہے۔ ایک شوگر کنگ نے والدہ کے ذریعے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے مستعفی جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل نے انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے 2 مرتبہ بالواسطہ رابطہ کیا۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کاشف عباسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 2 بار اپروچ کیا۔ ایک بار میسج آیا کہ کوئی کرنل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے کام سے بہت خوش ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر ایک کیس پنڈی بینچ میں سن رہا تھا، وہاں میں نے 1-2 ریمارکس دے دیے تو میرے پیچھے گاڑی لگا دی گئی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ فیملی کے ذریعے اپروچ کیا جاتا ہے۔ میں شوگر کیس سن رہا تھا تو ایک بڑے شوگر ٹائکون نے میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی سے فون کرائے۔ ریٹائرڈ جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ میں جس طرح ہائی کورٹ چلایا جا رہا تھا، میرے بچے بھی سوال کرتے تھے۔ جو سوالات ہوتے تھے ان کی وضاحت نہیں دے سکتے تھے۔ ہمارے ملک کا نظام شاید آڈیو ویڈیو کلپس پر ہی چل رہا تھا۔ میرے سامنے حکومت کے بہت کیس تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ میں یہ کیس نہ سنوں۔ ہو سکتا ہے نام اس لیے ڈالے گئے ہوں کہ اگلا کلپ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے، لیکن مجھ پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا، بلکہ سسٹم بہت چوک ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے پہلے استعفیٰ دینا چاہتا تھا۔ 2-3 ماہ پہلے سے ہی استعفے کا سوچ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نازک موڑ سے متعلق ہارورڈ میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں۔ جن 6 ججوں نے خط لکھا ہے، ادارے کو ان کی ضرورت ہے، انہیں اس جاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ باہر نکلیں گے تو اس سے بھی زیادہ پیسے کمائیں گے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر جو اسلام آباد کے 6 ججز نے جو خط لکھا ہے، اگر وہ نوکری چھوڑ دیں اپنی، تو وہ اس نوکری سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں بطور وکیل۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نوکری کی نہیں، ادارے کو ان جیسے بہادر ججز کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن ہمیں ایسے تگڑے ججز چاہیے، ذہنی غلام نہیں چاہیے۔ غلام صرف ججز کو نہیں، پوری قوم کو کہتا ہوں۔ حال ہی میں لاہور میں وکلاء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل کا کہنا تھا کہ کوئی غلط کام کرنے سے بہتر ہے آپ عہدہ چھوڑ دیں۔ چھوٹی سی تعداد نے بار کونسل، سیاسی جماعتوں، اداروں اور نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے اور وہی سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ کچھ ججز بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ میں نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ میرا استعفیٰ نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ واضح رہے کہ 2 فروری کو جسٹس شاہد جمیل خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو استعفیٰ ارسال کر دیا تھا۔ 2 فروری 2024 کو انہیں 2029 میں ریٹائر ہونا تھا اور وہ سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھے۔
یعنی ان کے ابھی 5 سال تقریباً باقی تھے اور انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ جسٹس شاہد جمیل نے استعفے میں لکھا کہ میں نے 10 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر فرائض انجام دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہونا بہت اعزاز کی بات تھی، لیکن ذاتی وجوہات کے باعث نئے باب کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 9 مئی مقدمات میں عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانتوں پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ درخواستوں پر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواست 22 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ضمانتوں پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ درخواستوں پر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ اپیلوں میں عمران خان کے انگوٹھے کے نشانات نہیں ہیں اور ایک مقدمے کی درخواست میں ایف آئی آر کی کاپی لف نہیں کی گئی، یعنی ساتھ لگائی نہیں گئی۔ بعد ازاں عدالت نے اعتراض ختم کرتے ہوئے سماعت 22 جولائی تک مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات میں حقائق کے برعکس ضمانتیں خارج کیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔